اس پر بھی صحیح بخاری اور مسلم کو کوٹ کرتا ہوں، متفق علیہ حدیث. میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اہل مدینہ اعراب بدو سب جمع ہیں. فرمایا سلونی اما شئتم. آپ کے کان پر کوئی بات پڑی، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے، جی نہ چاہے تو کہو جو بخاری میں نہیں وہ نہیں مانتے. اب میرے پاس آئیے، اب جو بخاری مسلم دونوں میں ہے میں وہ دکھاتا ہوں، تم وہ بھی نہیں مانتے، تو آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ کسے مانتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں. اگر آپ صرف بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو میں بخاری مسلم بتاتا ہوں. بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث، آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. 3 بار فرمایا. صحابہ کرام کانپ گئے. ایک شخص اٹھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے. کیا تانا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تم اپنے باپ کے نہیں ہو. اس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے، تو میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں کہ میں صحیح ہوں، نسب ہوں یا نہیں، واقعتاً اپنے باپ کا ہوں یا میری ماں نے کسی اور سے لیا. میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا. تو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟ میرے صحیح باپ کا نام کیا؟ اب بولیے، یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے، یعنی میں نطفہ کس کا ہوں، میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا، یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے. یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی، کس نے تیری ماں سے ملاپ کیا؟ بھئی یہ تو اللہ جانتا ہے. آقا علیہ السلام کا کام تھا، فرما دیتے نا. اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام لے، تو کس کا نطفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے، میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں. نہیں، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ. جاؤ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا. اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ تم حلالی نہیں ہو، حرامی ہو. اس نے کہا آج دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے، میں بھی مسئلہ حل کرا لوں. اس نے پوچھا آقا حضور بتائیں میرے باپ کا نام کون ہے، میں کس کا نطفہ ہوں؟ اس کو آقا نے فرمایا تو کسی اور کا نطفہ ہے، اپنے باپ کے نہیں ہو. اور نام بتا دیا، ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام، اس کا نام سالم ہے، تیری ماں نے اس سے لیا تجھے. تو آقا علیہ السلام اگر بتانے پہ آئیں تو کائنات کی 7 زمینوں کے نیچے کے بھی پردے اٹھا کے بول دے. تحت الثری سے عرش معلی تک کائنات کے ہر روشن اور تاریک کونے کو کھول کے میرے مصطفیٰ بتا دے. ایک اور شخص کھڑا ہو گیا حدیث پاک میں. یہ 2-3 احادیث ہیں، سب بخاری مسلم میں ہیں، سب متفق علیہ. ایک موقع ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، آقا نے فرمایا، اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں. عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، دوزخ میں یا جنت نے؟ پہلے 2 نے پچھلی بات پوچھی، اس نے اگلی پوچھی. اس سے ایک بات طے ہو گئی، ایک بات طے ہوئی گی کہ اہل مدینہ میں صحابہ کرام تو صحابہ تھے، ارے عام شخص جو مجلس مصطفیٰ میں آتے اور چہرے مصطفیٰ تکتے تھے، سب کا اس عقیدہ پر اجماع تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں. ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے پوچھتے تھے. پچھلی بات بھی پوچھی، اگلی بھی بات بھی پوچھ لی. اس نے پوچھا میرا ٹھکانہ، آقا نے فرمایا جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مدخل جہنم ہوگا.
اب وہ کب مرے گا، ایمان پر رہے گا نہیں رہے گا، کیا عمل کرے گا کیا نہیں کرے گا، جنت میں جانے کے قابل بنے گا مرتے دم یا دوزخ کے جانے کے قابل، آقا نے وہ بھی فرما دی۔